ہر طرف مایوس کن خبریں ہیں، ظلم و ستم کے نئے نئے واقعات سنتے سنتے کان تھک گئے اور امید افزا اور خوشکن خبریں سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں کہ کہیں سو کہیں اچھی خبریں آئیں۔ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی غمناک خبر آتی ہیں جو روح کو تڑپا دی ہیں۔ انسانیت پر ہونے والے ظلم کے خلاف بولنے والوں کی آواز نکار خانہ میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی، یعنی آواز اٹھائے تو کیسے اٹھائیں، کوئی سننے والا بھی تو ہو۔ اب ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن مظلوم اپنی آواز بھی اور اپنے دل کی بات بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ امن کے خاطر جتنا چاہو شور مچاؤ دیوانوں، دیکھنے والے سب اندھے ہیں، سننے والا بہرا ہے، کس کا در کھٹکھٹائیں اور کس سے کیا فریاد کریں۔ شہر میں سب کے ہاتھ کٹے ہیں، سب کی زباں پر پہرا ہے۔ آج ہر محفل میں اور ہر موبائل میں اور ہر اخبار میں جہاں سے بھی خبر ملتی ہیں تو وہ ظلم و ستم کے واقعات کا تذکرہ تو موجود ہوتا ہے اور تبصرے بھی خوب ہو رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ظلم ہوا، وہاں پر وہ ظلم ہوا، لیکن اصلی حقیقت کی طرف رجوع ہماری کم ہے۔ اس کو ایک حکایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اس حکایت سے ہماری کچھ بات دل میں آ جائے۔ کہا کہ ایک لومڑی کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں کو ایک لمبا سفر درپیش ہوا، اس کو کہیں جانا تھا لیکن بچہ چھوٹا ہے، سوچنے لگی کہ اکیلا اس کو چھوڑ تو سکتی نہیں اور مجھے جانا ضروری ہے، اب اس بچے کا کیا کروں کیونکہ لمبا سفر ہے، راستے میں تکلیف ہوں گی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ چل بھی نہیں سکتا، تو کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ ہمارا ایک بادشاہ ہے جو جنگل کا بادشاہ ہے، جسے شہر کہتے ہیں، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس لومڑی نے سوچا کہ چلو میں اپنے بادشاہ کے پاس جا کر اس سے بات کرتی ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے اس کی پناہ میں امانت کے طور پر اس کے حوالے کر دی ہوں۔ چنانچہ شیر کے پاس گئی اور کہا بادشاہ سلامت، یہ میرا بچہ ہے، مجھے سفر پر جانا ہے، ساتھ لے جا نہیں سکتی اور اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتی، اس لیے آپ سے بہتر کون ہے جو رعایا کی خدمت کرنے والا ہو، اور آپ کے علاوہ میں کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، تو کیا آپ میری امانت کو میرے آنے تک کے آپ کے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے بچی کی پوری حفاظت کریں گے، میری امانت کا اچھا دیکھ بھال کریں گے۔ شیر نے جواب دیا بڑی بی لومڑی، آپ کا بچہ میرا بچہ ہے، آپ بے فکر رہیں، اس کے اوپر جو تکلیف آئیں گی پہلے میں برداشت کروں گا، بعد میں تیرے بچے تک کہ وہ تکلیف آئیں گی، آپ بے فکر رہی بڑی بی۔ جائیے اور کہا کہ یہ بچہ ابھی میری امان میں ہے، آپ بے فکر سفر کریں، وہ میری حفاظت میں رہیں گا، اور کسی کی مجال ہے کہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھیں کیونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس بچے کو اپنے پشت پر بٹھا لیا۔ لومڑی اس شفقت کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ چلو میرا بچہ بڑے حفاظت میں ہے، امن و امان میں ہے، تو وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایک لمبی مدت کے بعد لومڑی سفر سے واپس ہوئی، جب جنگل میں قریب آئی تو تصور میں یہ تصویر تھی کہ میرا بچہ یا تو شیر کے پشت پر سوار ہوں گا یا قریب میں کہیں کھیل رہا ہوں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہوں گا، یا جنگلی اور جانور ہے ان کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں گا۔ جب شیر کے قریب پہنچی، دونوں جگہ بچہ نہ دیکھا تو گھبرا کر شیر سے پوچھا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کہاں ہے؟ اب بادشاہ خاموش ہیں۔ لومڑی کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں ایک ماں ہوں، میں بچے کے بغیر کیسی زندگی گزاروں گی، بتاؤ بادشاہ سلامت میرا بچہ کہاں ہے؟ شیر نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا کہ بڑی بی لومڑی، تم تو اس کو چھوڑ کر سفر پر چلی گئی تھی، بچہ میرے پشت پر سوار کھیل رہا تھا،
اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک بڑی چیل آئی اور بچے کو پنجے میں دبا کر لے گئی اور کہیں دور چیر پھاڑ کر اس کو کھا ڈالا، اس کو ختم کر ڈالا۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آپ کے اوپر ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کی۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کی، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ شیر نے بڑے مغموم لہجے میں جواب دیا، بڑی بھی لومڑی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا تھا۔ اگر نیچے سے کوئی حملہ کرتا تو میں دیکھ لیتا، لیکن چیل اوپر سے آئی اور اوپر سے لے کر اڑ گئی۔ میں دیکھتا رہا لیکن کچھ نہیں کر پایا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح آج امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، گھر چھینے جا رہے ہیں، کاروبار اور نوکریاں چھینے جا رہی ہیں، سب طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور کیوں نہ ہو، غفلت کی بھی انتہا ہے۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد موبائل کے فتنے میں، انٹرنیٹ کے فتنے میں، اعمال سے بے رخی، غفلت ہی غفلت ہے۔ پھر بھلا اللہ تعالیٰ ناراض کیوں نہیں ہوں گے؟ اور کیا ہوں گا؟ لہٰذا پہلی فرصت میں سچی توبہ، رجوع اللہ اور اعمال پر استقامت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ اگر حضور کی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے تو صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ آج تو سنت فرائض ہمارے زندگی سے نکل گئے، کیونکہ ہم نے صحابہ کے واقعات کو نہیں سنا، صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا کہ صحابہ صرف وہی سنت نہیں جو میٹھی تھیں، بلکہ کڑوی کڑوی سنتوں کے اوپر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک سنت کا نمونہ نظر آئیں گا۔ ان میں اتنی سنت کی اتباع تھی، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدا، کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور و طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اس میں امتی کون ہے اور نبی کون ہے۔ یعنی اتنی مطابقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو، اس لیے اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ میں تھی۔ اللہ کی مدد آج بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھو، اللہ جب تم سے محبت کریں گا، جب تم نبی کا طریقہ اپناؤ گے۔ آج لوگوں کے در در پہ ہم بھٹک رہے ہیں، لیکن یہ سب مسائل اوپر والے کی طرف سے ہیں، اس لیے ہمیں نگاہ اوپر اٹھانا پڑے گا۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، ایمان لے کر آئے۔ اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا تھا، یعنی حبشی صحابی ہے، اب بتاؤ حبشی لوگوں کے سر کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ تو گھنگرالو بال تھے، لیکن ان کو ایک شوق تھا کہ یہ جو میرے سر پر بال ہے یہ چھوٹے ہیں، گھنگرالی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سر میں مانگ نہیں نکال سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بیچ میں مانگ دیکھے تھے۔ اب کڑ رہے ہیں کہ میرا اصل حضور کے جیسا نہیں، کاش کہ میرے بال بھی ایسے ہوتے، میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور بھی مشابہت ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ان کے دل میں ایک تمنا تھی جو چٹکیاں لیتی تھی۔ سردی کا موسم تھا، ایک دن انگیٹھی جل رہی تھی اور وہ ایک لوہے کی سلاخ سے انگاروں کو ذرا سیٹ کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ ایک سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا، انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان نشان لگایا۔ گرم سلاخ تھی، جلد جل گئی۔ خیر، جب اس پر مرہم لگائی گئی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، لیکن جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آئی۔
اندازہ کیجئے کیا محبت کے صحابہ کرام کو، اور کیوں نہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیا تھا، سب کچھ برداشت تھا، لیکن ایک عمل بھی حضور کے سنت کے خلاف یہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ کی مدد ان کے یہاں شامل حال تھی۔ آج اللہ ناراض ہو گئے کیونکہ ہم نے غفلت کی زندگی گزاری، اللہ کے در کے علاوہ غیروں کے در پہ ہم جا رہے ہیں، ان سے مددیں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیچے کا معاملہ نہیں، یہ اوپر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کیسے وہ شعر نے کہا تھا، بڑی بھی اگر نیچے کی بات ہوتی تو میں اس کا مقابلہ کرتا تھا، میں ہر طرف سے تیرے بچے کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ نیچے کا نہیں، یہ اوپر کا ہے۔ کیوں کہ اوپر والے کے مقابلے میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ معاملہ نیچے کا نہیں، ہم نیچے تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ سب معاملے اوپر سے ہو رہے ہیں، فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ ایک ایمان والے کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ میرے بندے میرے طرف رجوع کریں، میرے در پر آئے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے مدد مانگے، میں ان کی مدد کروں گا۔ انشاءاللہ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کو اپنا حاجت روا جان کر اللہ کے سامنے جھولی فرلائے کہ اللہ آج ہم بہت ظلم ستم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے مدد کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، ہم نے تیرے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ ہم گئے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اور تیری بھرپور مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ آج بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان کا کاروبار چھینا جا رہا ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب اللہ کے در پر جائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا اور ہماری بھول چک سے جو گناہ ہوئے جان بوجھ کر انجانے میں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے چھپ چھپا کر کھلم کھلا اعلانیہ ہر طرح کے گناہ سے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے کریم آقا ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔